الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم علمني ما ينفعنا وانفعنا بما علمتني وزدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب من نيل المعارف الشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البوهتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة، ونحن قد وصلنا إلى باب في أركان الواجبات والحج. عمدة الطالب من نيل المعارف کتاب کی تشریح ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کتاب المناسک میں ارکان اور واجبات حج کے تعلق سے انشاءاللہ آج بات ہوگی کہ حج کے ارکان کتنے ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اور اسی طرح سے عمرہ کے ارکان کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں. انشاءاللہ اس تعلق سے آج بات ہوگی. اور یہ آخری کچھ دروس بچے ہیں کتاب العبادات میں، اس کے بعد کتاب العبادات مکمل ہو جائے گی، پھر آگے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کریں انشاءاللہ. تو کہتے ہیں فصل صفت العمرتی، عمرہ کی صفت بیان کر رہے ہیں کیونکہ پہلے حج کی بیان ہو چکی ہے، اب عمرہ کی صفت بیان کریں گے. ان یحرم بہا من الحل، احرام باندھنے یعنی احرام باندھنا کہاں سے؟ ہل سے. ہل سے مراد ہے حرم کے باہر سے، یعنی کہ جو حرم کا حدود ہے وہاں سے نہیں بھی، اس کے باہر سے آدمی احرام میں داخل ہوگا. اور احرام جو ہے یہ دخول، یہ نیت ہے نسک میں داخل ہونے کی، یعنی عمرہ میں داخل ہونے کی نیت ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والافضل من التنعیم، اور افضل یہ ہے کہ تنعیم سے وہ احرام باندھے. اور یہ اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تنعیم سے جو ہے احرام میں داخل ہو. ثم یطوف ویسعی، احرام کے بعد یہ شخص طواف کرے گا بیت اللہ کا، اور طواف کرنے کے بعد طواف کیسے کرے گا اس کا ذکر گزر چکا ہے، سیم ویسے ہی ہوگا، اس لیے واپس اس کو نہیں دہرا رہے ہیں. اور اس کے بعد سعی کرے گا، سعی بھی جس کا بھی بیان گزر چکا ہے، 7 مرتبہ صفا سے شروع کریں گا اور مروہ پہ جائے گا، اور مروہ سے شروع کر کے صفا پہ، اس طرح سے 7 راؤنڈ. صفا سے شروع کرے گا تو مروہ پہ 7واں راؤنڈ اس کا ختم ہوگا. وَيَحْلِقُ او یقصر، اور اس کے بعد یا تو حلق کروائے گا یا بالوں کو تقصیر کرے گا، کٹوا لے گا، چھوٹا کر لے گا. وَتَصِحُّ كُلَّ وَقْتٍ، اور عمرہ جو ہے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. وَتُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلام، اور کیونکہ جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا جب بات ہوئی تھی کہ حنابلہ کے نزدیک جس طرح سے حج واجب ہے اسی طرح سے عمرہ بھی زندگی میں ایک بار واجب ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی عمرہ ایک بار کر لے گا تو وہ اس کے جو اسلام کا عمرہ ہے وہ اس کے یعنی وہ عمرہ مان لیا جائے گا، یعنی اس سے وہ جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جائے گا اگر اس نے زندگی میں ایک بار عمرہ کر لیا ہے. کیونکہ حنابلہ کے نزدیک عمرہ جو ہے واجب ہے جس طرح سے حج واجب ہے، لیکن جمہور کے نزدیک، میجورٹی کے نزدیک عمرہ واجب نہیں ہے، یہ مسنون ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عمرہ نہیں کرتا ہے صرف حج بھی کرتا ہے تو کافی ہے، کیونکہ حج اللہ کی کتاب سے اس کا وجوب ثابت ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں جب چوتھا سپارہ، چوتھا جز جب شروع ہوتا ہے تو اللہ نے اسی چیز کو واضح کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے وہ واجب ہے کہ آدمی اس کو کرے. واجب کس پہ ہے؟ وہ 5 شرطوں کے ساتھ، جس کا ذکر سب سے پہلے گزر چکا ہے کہ عمرہ حج کے لیے کیا شرطیں، اور وہ 5 شرطیں جس کو ہم نے دیکھا تھا. اب جو ہے ارکان الحج کی بات کرتے ہیں کہ ارکان حج 4 ہوتے ہیں. اس کو یاد رکھیں کہ حج کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں. سب سے پہلا احرام، دوسرا وقوف بعرفہ، عرفہ میں وقوف ٹھہرنا، یہ ہم دیکھ چکے ہیں 24 آورز کا ٹائم رہتا ہے. اس 24 گھنٹے میں اگر 1 منٹ کو بھی آدمی یا اس سے بھی کم اگر ٹھہر جاتا ہے تو سمجھ لیں اس کو حج مل گیا. اور اگر یہ وقوف چھوٹ گیا کسی آدمی کا، عرفہ میں ٹھہر نہیں پایا کسی بھی وجہ سے، جس کا ذکر بعد میں آئے گا،
تو اس کا حج جو ہے وہ فوت ہو گیا، اب یہ اس کا حج نہیں مانا جائے گا، آئندہ سال اس کو آ کے حج کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے نمبر 3 پہ ہے طواف و افادہ، اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب آدمی فارغ ہو جائے گا 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کی جو صبح ہے اس میں مزدلفہ چلا جائے گا، اس کے بعد میں مینا جائے گا، رمی کرے گا جمرہ عقبہ کو، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ آدمی جو ہے بیت اللہ کا طواف کرے گا، اسے طواف و افادہ کہا جاتا ہے، اور یہ ارکان میں سے ہے۔ اور اس کا آخری وقت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ کبھی بھی یہ کیا جا سکتا ہے، اگر آدمی کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے فوری طور پر تو اس کا آخر وقت کچھ بھی نہیں ہے، جب چاہے آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب تک یہ نہیں کرے گا تب تک وہ ابھی محرم رہے گا، یعنی احرام کی حالت نہیں مانا جائے گا، اور اس کے اوپر بعض چیزیں حرام رہیں گی۔ وسعی، اور اسی طرح سے اس کے بعد سعی کرنا، یہ بھی جو ہے ارکان حج میں سے ہے۔ ایک سعی تو وہ ہے جو آدمی عمرہ کے لیے کرتا ہے، یعنی اگر حج تمتع کر رہا ہے تو عمرہ کے بعد ایک سعی ہوتی ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ حج والی سعی ہے جو کہ آدمی اس طواف افادہ کے بعد کرے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ واجبات ہو، اب اس کے جو واجبات ہیں حج کے یہ 7 ہیں، 7 واجبات ہیں۔ اور ارکان اور واجبات میں کیا فرق ہے کہ جو ارکان ہیں لا یتم الحج الا بہ، کہ حج اس کے سوا ہوتا ہی نہیں، اگر کوئی آدمی یہ ارکان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ چاہے بھول کر کے چاہے جان بوجھ کر کے چھوڑ دے اس کا حج نہیں ہوگا، جیسے عرفہ میں ٹھہر نہیں پایا حج نہیں ہوگا، احرام کی نیت نہیں تھی حج نہیں ہوگا، طواف افادہ نہیں کیا حج نہیں ہوگا، سعی نہیں کیا حج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ارکان ہے، ارکان کے بنا حج نہیں ہوگا۔ واجبات کا معاملہ یہ ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ آدمی اگر واجبات کو چھوڑ بھی دیتا ہے اگرچہ کہ جان بوجھ کر کے بھی، مثلا میقات سے احرام نہیں باندھا، میقات کو کراس کر گیا، آگے نکل گیا اور اس کے بعد احرام میں داخل ہوتا ہے، تو یہ اس نے ایک واجبات کو چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، بلکہ اس پر دم ہوگا، اس پر فدیہ اسے دینا پڑے گا۔ تو واجبات آدمی اگر مس کرتا ہے تو اس سے اس کے حج کی صحت پہ تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اسے دم دینا پڑے گا۔ وقوف من وقف بعرفۃ نہارا الی الغروب، اسی طرح سے عرفہ میں وقوف کرنا، جو آدمی دن کے ٹائم عرفہ پہنچ جاتا ہے زوال کے بعد، 9 تاریخ کو زوال کے بعد جو آدمی عرفہ پہنچ جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے واجب ہے کہ یہ آدمی غروب شمس تک وہاں پر ٹھہرے، عرفہ میں ٹھہرے، یعنی مغرب سے پہلے وہاں سے نہ نکلے۔ کہ کس آدمی کے لیے جو دن میں پہنچتا ہے، جو آدمی مغرب کے بعد پہنچتا ہے عرفہ، اس پر یہ شرط نہیں ہے وہ 1 منٹ بھی رک کے اور جا سکتا ہے، اس پر کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو اتنے وقت تک رکنا ہے، لیکن جو آدمی زوال کے بعد 9 تاریخ کو پہنچ جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے واجب یہ ہے، یعنی واجبات میں سے ہے یہ حج کے، کہ وہ آدمی غروب شمس تک رکے، اگر وہ غروب شمس سے پہلے چلا جاتا ہے تو پھر اس پر دم ہے۔ والمبیت بمزدلفہ الی نصف اللیل، اسی طرح سے مزدلفہ میں ٹھہرنا آدھی رات تک، یہ بھی ہم نے دیکھا تھا جب صفت حج پڑھ رہے تھے کہ مزدلفہ میں جب آدمی عرفہ سے مزدلفہ جائے گا تو وہاں پر مزدلفہ میں وہ آدھی رات تک ٹھہرے گا، اور آدھی رات کے بعد ہی جواز ہے کہ وہ جا سکتا ہے، لیکن اگر فجر تک بھی ٹھہرتا ہے، اشراق تک، اشراق سے پہلے پھر مینا کے لیے جاتا ہے تو یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ لیکن جیسے ہم نے بتایا تھا کہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے جواز ہے کہ مزدلفہ سے آدھی رات کے بعد جا سکتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بھاڑ کم ہوتی ہے تو جلدی یہ پہنچ جائیں گے مینا، یا اگر ان کو طواف افادہ بھی کرنا ہے تو وہ جا کر کے کر سکتے ہیں رات کو۔ اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس پر بھی دم ہے، یعنی آدھی رات سے پہلے چلا جاتا ہے مزدلفہ سے مینا کی طرف یا طواف افادہ کے لیے تو پھر اس پر دم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ بمینا لیالی ایام التشریق علی غیر سقات و روات، اسی طرح سے مینا میں جو ایام تشریق ہیں وہ راتیں، ایام تشریق کی راتیں وہ مینا میں گزارنا، یہ بھی جو ہے واجبات میں سے۔ تو کوئی آدمی اگر وہاں نہیں ٹھہرتا ہے مینا میں کسی وجہ سے تو پھر اس پر دم ہے، سوائے کس کے؟ علی غیر سقات و روات، یہ سقات اور روات پرانے دور میں پانی پلانے والے اور جانور وغیرہ چرانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، آج کے وقت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں یا سول ڈیفنس کا حصہ ہیں، کہ جن لوگوں کا ٹھہرنا ممکن نہیں ہے اور ان کو جانا ضروری ہے کیونکہ ان کے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کو ان کو پوری کرنا ہے، جیسے سٹی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یا اسی طرح سے جو شرطا ہیں، پولیس والے ہیں یا آرمی کے لوگ ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے وقت تک نہیں رک پائیں گے،
تو ان لوگوں کے لیے جواز ہے کہ یہ نہیں بھی ٹھہریں گے مینا میں تو یہ ان کے لیے یعنی ایکسکیوز ہے کہ یہ جا سکتے ہیں. تو یہ جو ہیں یعنی وہ لوگ جو اصحاب اعمال من الدفاع و دفاع المدنی، یعنی شہر کے سیکیورٹی پروٹیکشن کا جن کے ذمے میں کام ہے، یا اسی طرح سے سٹی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، تو یہ وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ رمی مرتباً، اس کے بعد رمی کرنا وہ بھی مرتباً، یعنی جو 11 12 13 کو جو کنکریاں مارتے ہیں، صغرا وسطی اور کبرا جو عقبہ ہیں جمرات ہیں ان کو، وہ کنکریاں مارنا مرتباً، یعنی کہ پہلے صغرا کو، پھر وسطی کو، پھر کبرا کو، پہلے سب سے چھوٹے کو، پھر بیچ والے، پھر بڑے والے کو. تو یہ رمی کرنا اس آرڈر میں 2 دن تک کم از کم، اور تیسرا دن بھی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جس طرح سے ہم نے قرآن کی آیت بھی دیکھی تھی، ومن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ لمن اتقى. تو اگر کوئی 12 تاریخ کو بھی 2 دن بھی رمی کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کوئی 3 دن پورا کرنا چاہے تو وہ بہتر ہے. تو یہ رمی کرنا مرتباً یہ بھی واجبات میں سے ہے. وحلق او تقصیر، اسی طرح سے حلق اور تقصیر یعنی بالوں کو یا تو پورا صاف کرنا یا اس کو چھوٹا کر لینا، یہ بھی جو ہے واجبات میں سے ہے. اگر کوئی آدمی یہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس پر دم ہے. کہتے ہیں والباقی سنن، اس کے علاوہ جتنے بھی صفت میں جو گزری ہیں چیزیں، کیونکہ اسی لیے انہوں نے صفت پہلے بیان کر دی اور اس کے بعد میں ارکان اور واجبات کو الگ سے بیان کر دیا، تاکہ آدمی واپس جا کر چیک کر لے کہ ارکان اور واجبات کو چھوڑ دیا جائے تو حج میں باقی جتنی چیزیں کی جاتی ہیں سب کی سب سنن ہے. اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی ارکان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے معلوم ہو کہ اس کا حج فوت ہو گیا. واجبات میں سے اگر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے چاہے جان بوجھ کر کے، اس کو دم دینا پڑے گا. مسنونات میں سے جو سنن ہے حج کی، اس میں سے کچھ چھوڑتا ہے تو فلا شیء علیہ، تو اس آدمی پر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اسے کوئی دم وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس نے جو ہے سنت کا جو اجر ہے وہ اس کو گھما دے گا، اس کو کھو دے گا. تو یہ تھے حج کے ارکان اور واجبات. اب عمرہ کے ارکان اور واجبات بیان کر رہے ہیں. تو عمرہ کے جو ارکان ہوں گے وہ ایک کم ہوگا بس، کیونکہ عمرہ میں عرفات میں نہیں ٹھہرنا پڑتا، تو بس وہ یہاں سے نکل جائے گا. تو ارکان عمرہ 3 ہے، احرام ہے، طواف ہے اور سعی ہے، بس یہ 3 ہے. کیونکہ حج میں عرفہ میں ٹھہرنا پڑتا ہے، عمرہ میں عرفات میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے عمرہ کے جو واجبات ہیں یہ بس 2 رہ جائیں گے، کیونکہ باقی بیچ کے جو 5 ہیں وہ جو ہے یا تو اس بات سے تعلق رکھتے ہیں کہ عرفہ میں ٹھہرنا، یا اس تعلق سے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنا، یا اس تعلق سے کہ مینا میں ٹھہرنا اور کنکریاں مارنا. وہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں سے نکل جاتی ہیں، اس لیے بچتے صرف 2 ہیں. ایک تو حلق او تقصیر، یعنی بالوں کو پورا صاف کروا دینا یا اس کو کاٹ دینا، یا احرام من الحل، اور احرام جو ہے حرم کی حدود سے باہر سے باندھنا. تو یہ جو ہے 2 واجبات ہیں عمرہ کے. تو 3 اس کے ارکان ہیں اور 2 واجبات ہیں. کہتے ہیں فمن ترک الاحرام لم ينعقد نسکہ، جو آدمی احرام میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی اس نے نسک کی نیت ہی نہیں کی، اس آدمی کا حج ہوا ہی نہیں، کیونکہ نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. وہ رکنن یعنی ومن ترک رکنن غیرہ لم یتم الا به، اور احرام کے علاوہ، احرام کو چھوڑ کر کے کسی رکن کو، احرام کے علاوہ کسی رکن کو آدمی اگر چھوڑ دیتا ہے تو یہ جو ہے اس کا حج ہوگا ہی نہیں اس کے بنا، کیونکہ رکن کے بنا حج نہیں ہوتا ہے، وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. ومن ترک واجبا، واجبا سے مراد ہے ومن ترک واجبا ولو عمدا فدم، اگر کسی نے کسی واجب کو چھوڑ دیا اگرچہ کہ جان بوجھ کر کے ہی کیوں نہ چھوڑا، ولو عمدا فدم، تو اس آدمی کے اوپر دم ہے. اب یہ اس طرح سے ولو عمدن کیوں لکھا انہوں نے یہاں بریکٹ میں؟ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ حاذا من حسن تالیف ہی، یعنی حسن تالیف ہی رحمہ اللہ، یہ ان کے ایک بہتر انداز کا نمونہ ہے. جو کتاب کے لکھنے والے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، یہ ان کے ایک بہتر انداز کا نمونہ ہے کہ کس طرح سے مطلب ایک باریکی کو یہاں بیان کیا ولو عمدن لکھ کر، تاکہ واجبات حج اور واجبات صلاۃ کے درمیان میں آدمی کنفیوز نہ ہو. جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ واجبات صلاۃ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، بطلت الصلاۃ، اس کی جو صلاۃ ہے نماز ہے وہ باطل ہو جائے گی. لیکن اگر واجبات حج کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے یہاں پہ لکھ دیا ولو عمدن، تاکہ کنفیوژن نہ ہو، آدمی مکس اپ نہ کر بیٹھے نماز کے واجبات کو اور حج کے واجبات کو. نماز کے واجبات اگر آدمی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی آدمی حج کے واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حج فاسد نہیں ہوگا، اس پر دم ہوگا، فدم.
وہ بات الگ رہی کہ گناہ ہوگا نہیں ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس پر دم ہوگا، یعنی اس کا حج اس کے حج پر فرق نہیں پڑے گا، اسے دم دینا ہے۔ وہ نسخہ صحیح، اس کا نسخ صحیح ہوگا، صرف اس کو دم دینا ہے۔ وہ سنت یعنی وہ من ترک سنتن فلا شیء علیہ، تو پھر اس پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس پر دم ہے نہ اس پر گناہ ہوگا۔ ہاں وہ جو ہے اس سنت کو نہ کرنے کی وجہ سے جو اجر مل سکتا تھا اس سنت کو کرنے پر، اس کو وہ گنوا دے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فصل فی الفوات والاحصار۔ اب یہاں اس بات کا ذکر ہوگا کہ جو آدمی عرفہ کے دن کو فوت کر جائے، عرفہ کا دن جس کو نہ ملے، اس کا معاملہ کیا ہوگا اور وہ کیا کرے گا، کیونکہ اب اس نے یہ تو احرام میں ہے، یہ تو احرام کی حالت میں ہے، کسی وجہ سے عرفہ نہیں جا سکا اور یا دیر سے پہنچا، جو ہے 10 تاریخ کی فجر کے بعد یہ آدمی پہنچتا ہے، تو کیونکہ احرام کی حالت میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ جیسے عام کپڑے پہنے ان کپڑوں کو اتار کر بس چھوڑ دیا جائے ختم ہو گیا معاملہ، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ آدمی محرم ہے، اس کا ایک پروسیجر ہوگا اس احرام سے پھر باہر نکلنے کا، ویسے ہی اپنے آپ کو احرام سے باہر نہیں نکال سکتا۔ تو کہتے ہیں ومن طلع علیہ فجر یوم النحر، کہ وہ شخص جس پر یوم نحر 10 تاریخ کی فجر یعنی سورج طلوع ہو جائے، ولم یقف بعرفہ، اور عرفہ پر وقوف نہ کر سکے یہ آدمی، فاتح الحج، تو اس کا حج فوت ہو گیا، اب اس کو یہ حج نہیں ملا۔ اب اس کے بعد یہ بات آتی نہیں ہے کہ مزدلفہ جائیں کہ نہیں جائیں، مینا جائیں کہ نہیں جائیں، وہ رمی جمرات کریں کہ نہ کریں، طواف افاضہ، ساری باتیں آتی ہی نہیں ہے کیونکہ حج ہی فوت ہو گیا۔ تو اب کرے گا کیا، یہ حج فوت ہو گیا، اب احرام پہنا ہوا ہے، اس کو ایسا تو ہے نہیں جیسے میں نے بتایا عام کپڑے ہیں کہ بس چلو اس کو اتار دو اور ختم ہو گیا، وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا پروسیجر ہے، کہتے ہیں وہ تحلل بعمرۃ ان شاء۔ اب یہ آدمی کیا کرے گا، اگر یہ چاہے گا تو عمرے کی نیت سے عمرہ کرے گا، یعنی واپس وہیں سے، اب عرفہ چھوٹ گیا واپس لوٹے گا، مکہ جائے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، صحیح کرے گا، حلق اور تقصیر کر دے گا، حلق کرے گا یا تقصیر کرے گا، اور یہ جو ہے اس کا عمرہ ہو جائے گا، اور عمرے کے بعد اب وہ احرام کی حالت سے باہر نکل سکتا اگر وہ چاہے تو۔ انشاء کیوں کہا، انشاء اس لیے کہا کہ کوئی نہ چاہے تو نہ کرے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی بات نہیں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب یہ احرام سے باہر ہو گیا، جب تک یہ آدمی آئندہ سال حج نہیں کر لیتا تب تک یہ محرم رہے گا، اور تب تک یہ محرم رہے گا سے مراد کیا ہے، اس کے اوپر وہ سارے پابندیاں عائد رہیں گی، وہ لگی ہوئی رہیں گی، اپلیکیبل رہیں گی، جو کہ ایک محرم پر رہتی ہیں۔ اس کو ہم نے دیکھا تھا، کیا تھا وہ کہ احرام کی حالت میں ان الذی یحرم بالاحرام ادادہ اسن علی التمام، وہ 9 چیزیں جو ہیں احرام کی حالت میں جو آدمی نہیں کر سکتا وہ اس پر اپلیکیبل رہیں گی، جب تک یہ آئندہ سال آ کر کے حج نہ کر لے یا پھر عمرہ کر کے اپنے آپ کو احرام سے باہر نہ کر لے، تب تک اس پر وہ ساری پابندیاں لگی رہیں گی۔ تو اسی لیے انشاء کا کوئی کرنا چاہے تو عمرہ کر کے اور جو ہے احرام سے باہر نکل سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، محرم رہیے آپ۔ پھر کہتے ہیں وہ یقدی وہ یہدی، یہ آدمی اس کے بعد قضا کرے گا، یہ جو حج اس کا فوت ہوا ہے اس کی قضا آئندہ سال کرے گا۔ وہ یہدی ان لم یشترط، اور اگر جیسا ہم نے شروعات میں بالکل دیکھا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب ہم اس کتاب کو پڑھ رہے تھے پیج نمبر 134، یہ جیسے پیج 148 ہے تو ایک بار پیج 134 پر چلے جاتے ہیں۔ یہ پیج 134 پر یہ دیکھیں، یہاں پہ اشتراط ہے، وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلَهُ مِنِّي وَإِنْ حَبِسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، یہ اسے کہتے ہیں اشتراط، اور یہ اس کا فائدہ اس جگہ پہ پتہ چلتا ہے پھر کہ اگر آدمی عرفہ نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے، کسی چیز نے اس کو روک دیا، حابس ہونا مطلب کسی چیز نے روک دیا، اس کو حابس کر دیا، تو اس صورت میں کہتے ہیں فمحلی، یعنی محلی سے مراد تحلل یعنی احرام سے باہر ہونا اسی جگہ سے ہوگا جہاں پر وہ روک دیا گیا، مطلب اب اس کے اوپر یہ شرطیں نہیں ہوں گی کہ اس کو جو ہے عمرہ ضروری عمرہ جو ہے لازمی طور پر کرنا پڑے گا یا اس کو ہدی یا دم دینا پڑے گا، اب اس کے اوپر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جہاں پر بلاک کر دیا گیا، جہاں پر روک دیا گیا، وہیں سے اپنے جو ہے احرام سے وہ باہر نکل جائے گا۔ تو یہ جو ہے بینیفٹ ہے اس اشتراط کا، جس کو اشتراط کہتے ہیں، یہ اس کا بینیفٹ ہے کہ اگر نیت میں جب وہ احرام کی نیت کر رہا ہے اس ٹائم اگر وہ اشتراط کر لیتا ہے تو پھر وہ اس سے بچ جائے گا، یعنی یہ جو ہدی ہے اور یہاں تک کہ یہ جو قضا ہے اس سے بھی وہ بچ جائے گا۔ ومن صدہ، اور ایک چیز تو ہو گئی یہ فوات جس کا ذکر ہو چکا ہے، فوات کا ذکر ہو چکا، کسی بھی وجہ سے آدمی جو ہے
وقف جو عرفہ ہے اس میں وقوف نہیں کر پایا. دوسرا ہے احسار. احسار جو ہے اس کا قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے جب چھٹے سال ہجری کے چھٹے سال جب آپ عمرہ کی نیت سے گئے تھے مکہ کی طرف تو آپ کو روک دیا گیا تھا قریش مکہ نے، اور بغیر عمرہ کیے آپ کو لوٹنا پڑا. اس کو احسار کہا جاتا ہے، یعنی جو دشمن ہیں وہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا مکہ میں. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے بالوں کی جو ہے اس کو حلق کروایا تھا، اور اس کے بعد جو اپنے ساتھ ہدی جانور لائے تھے اس کو ذبح کر کے اور آپ لوٹ گئے تھے واپس مدینہ. اور آئندہ سال پھر سے آئے تھے، یعنی یہ اس سال کی بات ہے جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد آئندہ سال آ کر کے عمرہ کیا تھا. تو وہ قضا تھی اس عمرے کی جو نہیں کر پائے تھے اس سال. تو آئندہ سال آ کے اس کو وہ قضا کیا، لیکن جانے سے پہلے آپ نے حلق کروائے بالوں کو، اور آپ نے جو ہدی ہے جو جانور ساتھ میں لائے تھے اس کو ذبح کیا تھا. تو من صدہ سے مراد وہی ہے کہ جو روک دیا گیا ہے. احسار کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. کوئی دشمن وغیرہ آپ کو روک دے انل بیتی، کہاں؟ بیت الحرام میں جانے سے، بیت اللہ تک پہنچنے سے، حج عمرہ کرنے سے کوئی روک دے، اہدا تو یہ شخص کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو ہدی ہے اس کو ذبح کرنا پڑے گا. فَإِن لَمْ يَجِدْ، اور اگر یہ ہدی اس کے پاس نہیں ہے، جانور نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، صام عشرۃ ایام، تو یہ آدمی 10 دن روزہ رکھے گا نیت کے ساتھ. ثم حلّ، اس کے بعد یہ جو ہے احرام سے باہر نکلے گا. تو یہ اس آدمی کا پروسیجر ہے جو روک دیا گیا. اب یہ احسار جو ہے یہ 4 قسموں کا ہو سکتا ہے. احسار جو ہے اس میں 4 حالات بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی جو ہے جو محرم ہے احرام کی حالت میں ہے، وہ پورے کے پورے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے، چاہے کسی بھی وجہ سے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہو، جو شرطا ہیں، پولیس والے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے کوئی پابندی ہو کہ یہ آدمی مکہ کے حدود میں داخل نہیں ہوگا کسی بھی بنا پر، یا بیماری کی بنا پر بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے. تو پہلا صورت تو یہ ہے کہ پورے مکہ سے اس کو روک دیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ صرف عرفہ میں جانے سے اس کو روکا جائے گا. کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن عرفہ میں داخل نہیں ہو سکتا کسی بھی وجہ سے. تیسرا یہ ہے کہ یہ آدمی صرف کعبہ یعنی بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف مکہ میں نہیں، لیکن پورے مکہ میں تو آ جا سکتا ہے، لیکن حرم میں اور بیت اللہ میں کعبہ کے پاس یا مسجد حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ وہاں جب داخل نہیں ہو سکتا تو طواف نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے یہ آدمی جو ہے واجبات میں سے کسی بھی واجبات کو کرنے سے روک دیا جائے، کسی بھی واجبات سے، یہ کہ مینا نہیں جا سکتا یا مزدلفہ نہیں جا سکتا، کسی بھی بنا پر اس کو روک دیا جائے. تو یہ 4 شکلیں بنتی ہیں. تو ان 4 شکلوں میں کیا ہوگا؟ پہلی جو شکل ہے کہ آدمی کو پوری طرح سے روک دیا جائے، مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ وہ والی سچویشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی. تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ اہدا، یہ جو ہے ہدی دے گا، جانور کو ذبح کرے گا، اور اگلے سال آئندہ سال جو ہے یہ اس کی جو ہے قضا کرے گا. اس کے بعد وہ آدمی جو عرفہ داخل ہونے سے روک دیا جائے تو اس کا معاملہ بالکل ایسا ہوگا جیسا یہ فوات والے کا معاملہ تھا جو ہم نے ابھی پہلے پڑھا، کہ جو عرفہ میں ٹھہر نہ پائے. تو یہ اس کا معاملہ بھی ویسا ہی ہے کہ یہ روک دیا گیا عرفہ میں جانے سے، تو وہاں وقوف نہیں کر پائے گا. تو وقوف نہیں کر پائے تو اس کا معاملہ بھی ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو اس شخص کا تھا. تو اس آدمی کو اگر احرام سے باہر نکلنا ہے تو یہ عمرہ کی نیت کر کے طواف کرے گا، صحیح کرے گا، بالوں کو حلق کر کے، اور جو ہے احرام سے باہر نکل جائے گا. تیسرا وہ ہے کہ جو صرف طواف نہیں کر سکتا، جو آدمی طواف نہیں کر سکتا، تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ آدمی، کیونکہ یہ جو طواف ہے آپ کبھی بھی کر سکتے ہو، جب اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا، یہ احسار اور یہ جو ریسٹرکشنز ہیں اس آدمی کے اوپر سے جب بھی ہٹیں گے، تب یہ آدمی آ کر کے وہ جو طواف جو اسے کرنا تھا، طواف افادہ، وہ آ کر کے کرے گا. اور اس کے بعد یہ جو ہے محرم جو تھا یہ اب احرام کی حالت سے اس کے بعد باہر نکلے گا. جب تک یہ نہیں ہوتا یہ آدمی احرام کی حالت میں رہے گا. اور چوتھا یہ ہے کہ جب کسی واجبات میں سے اس کو وہ نہ کر پائے، اس کو روک دیا جائے کسی واجبات کو پورا کرنے سے، جیسے بتایا کہ وہ یا تو مینا نہ جا سکے یا مزدلفہ میں ٹھہر نہ سکے، اس کو کسی وجہ سے بلاک کر دیا جائے، روک دیا جائے، تو یہ آدمی جو ہے دم دے گا. تو یہ 4 صورتیں ہیں احسار کی. اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ حَسَرَهُ مَرْدٌ أَوْ ذِهَابُ نَفَقَةٍ بَقِيَ مُحْرِمًا إِن لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ. اب وہ آدمی جو کسی مرد بیماری کی وجہ سے یا جو ہے اس کا نفقہ وغیرہ اس کے پاس سے چلا جائے، ختم ہو جائے، اب تو یہ آدمی محرم رہے گا. کب تک محرم رہے گا؟ جب تک کہ یہ ان چیزوں کو پورا نہ کر لے. یعنی یہ جو اس سے چھوٹ گیا تھا، مثلا طواف افادہ چھوٹ گیا تھا، یہ آدمی محرم رہے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ طواف افادہ کو پورا نہ کر لے. کیونکہ طواف افادہ کا کوئی وقت، آخری وقت کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا. تو یہ آدمی محرم باقی رہے گا کب؟ علم یکن اشترطا، اگر اس نے وہ جو اشتراط تھا جو ہم نے دیکھا ابھی 134 پیج پر، ان حبسنی حابسن والی جو اضافہ ہے نیت میں جو آدمی کرتا ہے احرام کے وقت، اگر وہ اشتراط اس نے نہیں کیا تھا تو پھر یہ آدمی احرام کی حالت میں باقی رہے گا. لیکن اگر اس نے وہ اشتراط نیت میں رکھا تھا تو پھر اب وہ کہیں پر بھی جہاں پر بھی روک دیا جائے گا وہی جگہ اس کے لیے ہوگی تحلل کی، یعنی احرام سے باہر نکل جانے کی اس کے لیے وہی جگہ ہوگی جہاں نکل جائے گا، اور اس پر نہ دم ہوگا نہ اس کے اوپر جو ہے قضا ہوگی. تو یہ جو تھی فوات اور احصار کے تعلق سے بات ہے. اب آگے کی جو چیز ہے یہ حدی اور ادھیہ، یعنی وہ جو جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، کس طرح کا وہ ہونا چاہیے، کون کیا کیا ہوتے ہیں، وہ اس تعلق سے بات آئے گی، اور اس کے بعد عقیقہ کے تعلق سے بات آئے گی، جس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. تو کل میں سمجھتا ہوں آخری درس ہوگا کتاب العبادات کا، تو اس کو کل پورا کریں گے کیونکہ یہ عقیقہ ہے، یہ کتاب پھر ختم ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے. ہدی اور اضحیہ اور عقیقہ کے تو بعض احکام جو ہیں اختصار کے ساتھ کل آئیں گے، اس کو کل دیکھیں گے. آج اس کو یہیں پر روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.